سائنسی علوم ہیں، اب لوگوں کو موبائل چلانا آتا ہے، یہ بھی تو ایک سائنس ہے. میں تو موبائل استعمال نہیں کر پاتا، بہت دفعہ ہوتا ہے میں دوسروں سے کسی چھوٹے بچے سے پوچھا وہ فوراً بتا دے گا جی ایسے موبائل استعمال کرنا ہے. یعنی جو نئی نسل آ رہی ہے وہ زیادہ ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹ ہوتی ہے. تو اگر ہماری تعلیمات، ہماری روحانی تعلیمات بھی ایسی ہوں کہ جو ایسی نئی نسل جو آ رہی ہے اس کو انٹرسٹ لے اور وہ اٹریکٹ ہو، تو ایسی تعلیمات پیش کی گئی ہیں. لوگوں کے اندر ایسی طرز فکر پیدا کرنا جس کے ذریعے وہ روح اور اپنے اندر روحانی صلاحیتوں سے باخبر ہو جائیں. ہم زندہ ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے. جب روح نکل جائے گی کیا بچے گا؟ خالی جسم. اور وہ بھی یہ ہوگا فوراً بھائی اس کو فوراً لے کے جاؤ، فوراً جلدی سے دفن کرو. یعنی یہ روح جو ہے ہماری اصل روح ہے، تو ہمیں روح سے واقف ہونا ہے. اب روح سے واقفیت یہ بھی روحانی صلاحیتوں سے باخبری کرائی جاتی ہے. تمام نوع انسانی برادری ہے، سب اللہ کے بندے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین پہ رحمت، تمام کائنات پہ رحمت ہے. ابھی تک سائنسدان چند کروڑ ستارے دریافت کر چکے ہیں، تو ان اربوں خربوں کائنات سے بڑی، اتنی بڑی کائنات جو ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں، اس سے بھی بڑی رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سلسلہ عظیمیہ کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے کہ تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنا، بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا. آپ کو پتا ہوگا کہ جو یہ تاتاری جس وقت مسلمان ہوئے تھے تو وہ خوش اخلاقی ہی کی وجہ سے ہوئے تھے. جب ان کا سردار واپس آیا تھا تو وہاں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، اس نے بہت گستاخی کی تھی ان سے، اور کیونکہ اس کو پتا تھا مسلمان داڑھی رکھتے ہیں تو اس نے ان سے بڑی گستاخی کی، بہت بدتمیزی کا سوال کیا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم. لیکن ان بزرگ نے صبر، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے مالک کا وفادار ہوں تو میری داڑھی زیادہ اچھی ہے، ورنہ تمہارے کتے کی دم. تو رک گیا. اس نے ارے یہ اس کو تو لڑنا چاہیے تھا. وہ اس کوشش میں تھا کہ یہ لڑتے اور وہ ان کو نقصان پہنچاتا. وہاں سے جو اس کو ایسا جواب ملا وہ رک گیا. پھر اس نے ان کو بلایا کہ تم کون ہو؟ ظاہر ہے وہ ایک روحانی ہستی تھی. انہوں نے اس کو تعلیم دی، اور اس کے بعد یہ واقعات روحانی ڈائجسٹ میں بھی آتے رہتے ہیں، یہ تفصیلی واقعہ بھی آیا ہے. تو وہ شخص مسلمان ہو گیا، اور نہ صرف وہ شخص مسلمان ہو گیا، اس کے تمام سردار مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد سے تاتاری مسلمان ہو گئے. یعنی اس سے پہلے وہ قوم، وہ لوگ جن کا کام مسلمانوں کے گردن کاٹنا تھا، وہ خود اسلام کی دعوت سے پیروار ہو گئے. ایک صبر سے. صبر ہمارے سامنے اتنی بڑی چیز ہے. خوش اخلاقی تو بلا تفریق. اب اگر وہ مذہب و ملت کا وہ نہیں رکھتے، تفریق نہیں رکھتے، یعنی یہ اغراض و مقاصد وہ ہیں جو کہ سلاسل کے ہیں کہ ہر مذہب و ملت کے فرد کے ساتھ خوش اخلاقی. اب انسان جو بھی لوگ ہیں دوسرے مذاہب کے ہیں وہ اسلام لاتے ہیں، خوش اخلاقی پہ ہی لاتے ہیں. تو اتنا خوش اخلاق لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، ہمیں اتنا ویلکم کریں گے، وہ ان کا بھی دل جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے، وہ آتے ہیں. تو بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور حد المقدور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا. ظاہر ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے. لوگ آتے تھے ان کے پاس، اپنی مسائل پیش کرتے تھے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ ان کے مسائل حل کرتے تھے. تو لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آتے تھے. آئیے عہد کریں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر پوری انسانیت کے لیے ہم ایک مثال قائم کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو گھر گھر پہنچا کر ہر فرد کو اس کے اندر بہتے ہوئے علم و آگاہی کے سمندر سے روشناس کرائیں گے، اور خود بھی اپنی روحانی صلاحیتوں سے خود بھی اپنی روحانی صلاحیتوں سے بہرور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ رو ہوں گے. آمین یا رب العالمین.
سلسلہ عظیمہ کی تعلیمات سنی، اور میں بھی التماس کروں گا کہ ان تعلیمات پر آپ غور و فکر کریں، کیونکہ یہی وہ تعلیمات ہیں جو انسان کو ایک ایسی بلندی پر لے کے جا سکتی ہیں جو اس کا شرف ہے۔ انسان اپنے شرف سے واقف ہو سکتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں نے کہا کہ بار الہی یہ تو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا۔ یہ سارا ذکر سورہ بقرہ میں آپ کو مل جائے گا۔ علم الاسماء سیکھ چکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کی جماعت کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اب اپنے علم کا اظہار کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار کیا، اس علم کا اظہار کیا جو کہ علم الاسماء کہلاتا ہے۔ اس علم کے اظہار کو دیکھ کے فرشتے عاجز آ گئے، چپ گئے، کہنے لگے کہ پروردگار ہم تو بس وہی کچھ جانتے ہیں جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا۔ تو ہمارے اور میرے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ علم الاسماء اگر آپ سیکھ گئے تو پھر آپ اشرف المخلوقات میں شمار کیے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ علم الاسماء نہیں سیکھے جس طرح سے دیگر جاندار ہیں آپ بھی ایک جاندار ہیں۔ انسان کا شرف علم الاسماء ہی ہے، اور یہ کیسے سیکھا جائے گا؟ اس کے لیے کسی روحانی استاد کی نگرانی میں تربیت حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو یہ راہ معرفت ہے، یہ راہ سلوک ہے جس کے لیے میں نے جناب اظہر بھائی کو دعوت دی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان کی تقریر پر غور کریں گے۔ وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، جو قوم ان کی ہدایت کو بھول جاتی ہے۔ اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ اور یہ شعر تو ہمارے حسب حال ہی ہے۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دوں گا میرے بھائی زین العابدین آوان کو یہاں تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ اس محفل میں اتنا ارینجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں زین العابدین کے اسکول کے دوستوں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ہمارے معزز ساتھیوں میں سب نے ہر طرح سے کوشش کری ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی قابل تحسین ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ صلی علی نبی شفیعنا